اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مکالمہ، آج ہمارا موضوع بڑا ہی پرذوق و پرشوق بن جائے تو کیا بات ہے مدینے کی۔ موضوع کا نام ہے کچھ اور بات ہوتی ہے۔ ایک تعداد حجاج کرام کی واپس آ چکی، ان میں کئی ایسے باذوق، باشوق اور بڑے حساس قسم کے حجاج کرام ہوتے ہیں جو اپنے سفر کو مختلف انداز سے یاد کرتے ہیں۔ یہی ہمارا آج کا سمجھے موضوع ہے۔ جو یوں گھر سے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، جو مکے میں یوں رہتا تو کچھ اور بات ہوتی، یوں عمرہ کرتا تو کچھ اور بات ہوتی، یوں طواف کرتا تو کچھ اور بات ہوتی، یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، پھر کہے کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ تو یہ کیفیات بعض حجاج کرام جو ظاہر مدینہ منورہ زاہد اللہ شرف و تعظیماً و مکہ مکرمہ زاہد اللہ شرفاً و تعظیماً سے ہو کر لوٹتے ہیں کہ پلٹتا ہے مسافر تو اس سے کہتا ہے نصیب اس کا، پلٹتا ہے مسافر تو اس سے کہتا ہے نصیب اس کا، ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے۔ درود پاک پڑھ لیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ مسلمان کی نیت یہ اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں شامل رہوں گا۔ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا، اہم مدنی پھول لکھ لوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں حاضر رہوں گا اور نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، ذکر مدینہ بھی کروں گا، اور حدیث پاک کا دین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ انشاءاللہ اس حدیث پاک کی پیروی کرنے کی بھی میں نیت کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے عبدالاحد بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آپ کا مائک لگ چکا؟ اچھا، حاجی عبداللہ، حاجی عبدالاحد یہ بھی ماشاءاللہ بھی حج سے واپس لوٹے ہیں۔ ابتدایا تو ہم بیان کر چکے کہ کچھ اور بات ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور دیگر عاشقان رسول کا حج قبول فرمائے، آمین۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان
بڑا پیارا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ حج مبرور کی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا گیا ہے، جو حجاج کرام سے ہم سنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ ان سے مزید اس کی وضاحت بھی لیں گے۔ سنا یہی ہے کہ جب یہاں سے جب حجاج کرام، یا آپ بھی میں سے کئی ہوں گے حجن ہوں گے، حجنیں ہو گئی ہوں گی، جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو بڑے ہمارے جذبات اور ذوق و شوق کا ایک اپنا عروج ہوتا ہے، مگر جب وہاں پر اترتے ہیں تو ابتدائی ایام میں تو بڑا عروج ہوتا ہے، بڑا ذوق و شوق ہوتا ہے، بڑی وارفتگی اور بڑی کیفیت کا ماحول اس وقت بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہم وہیں پہنچ جاتے ہیں جیسے اپنے شہر میں ہیں۔ ایک روٹین رہتی ہے کہ اب نماز بھی جو نہیں پڑھتے تھے وہ پڑھنا شروع کر تو دیتے ہیں ایک تعداد، اور ایک طواف کرنا ہے، ایک عمرہ کرنا ہے، لیکن کس کو کیا بولوں، ایک وجدانی کیفیت کے ساتھ اور ایک عبادت کروں گا اور یوں ذوق و شوق اور جو ایک ہوتا ہے اس کیفیت کے ساتھ میں حاضری دوں گا اور وہاں رہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے، آمین۔ اور پھر یہ کہ یہ ایک یادیں ہیں، ایک تو اچھی یادیں ہیں، مکہ دیکھنا اچھی یاد ہے، مدینہ پہنچنا ایک اچھی یاد ہے، اور طواف، عمرہ، حج، عرفات، مینا، مزدلفہ، قربانی، حلق، قصر اور زمزم پینا، اور حجر اسود کی زیارت، ملتزم کی زیارت، باب کعبہ کی زیارت، حتیم پاک کی زیارت، میزاب رحمت کی زیارت، تو مقام ابراہیم کی زیارت، سعی کرنے کی سعادت، صفا و مروہ کی زیارت، تو ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، جبل ابی قبیس کی زیارت، اس مسفلہ گلی کی زیارت کہ بندہ تصور کرے تو کیا عجب کہ انہی گلیوں میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و صحابہ کرام کی آمد و رفت رہتی ہو۔ تو یہ بڑی تصور ہیں، بڑی یادیں ہیں۔ کسی شاعر نے اپنے جذبات کو یا اپنے کیفیت کو اس انداز میں بھی لکھا ہے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی اپنی کیفیات ہیں، تو یہ یقیناً اس کی یادیں ہیں۔ مدینہ منورہ پاک میں حاضری، ایک ذوق و شوق کے ساتھ حاضری، گنبد خضرا کی پہلی زیارت، اور سرکار کے روضہ انور پر حاضری، ریاض الجنہ کی زیارت، تو منبر و محراب کی زیارت، جو ستون مبارکہ ہیں وہاں پر مبارک، جن کی خاص نشانیاں ہیں، جن کی خاص نسبتیں ہیں، بالخصوص ان کی بھی زیارت، تو باب جبریل، تو باب بقیع، تو باب السلام، تو کہیں باب عبدالمجیدی، تو یوں پوری زیارت ہی زیارت ہے، پورا مدینہ زیارت ہی زیارت، ذرہ ذرہ وہاں کی زیارت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر مقام احد، تو بقیع پاک کی زیارت، تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف و دیگر شہداء احد کے یہاں حاضری، یہ زیارتیں، تو کیا کیا مساجد کی زیارتیں، تو گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا، ذرہ ذرہ، پتا پتا، اللہ اللہ، زیارت ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ راہ ہی زیارت ہے، یہ صحرا جو راستے میں جو پورے طویل سفر جو صحرا کا ہے، زیارت ہی زیارت ہے، زیارت ہی زیارت ہے۔ ایک تصور ہی تصور ہے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرمائی، وہ اس سفر کا تصور بھی کس قدر پر لطف بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری یادیں ہیں اچھی، لیکن بندہ غور کرے کہ میں نے وہاں پر کیا کیا وقت غفلت میں گزارا، اور کاش کہ میں یوں جاتا، کاش کہ میں یہ کرتا، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو۔ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ اب یا میں تو کچھ اس طرف نکل گیا، تو صحیح جگہ نکل گیا نا، تھوڑی دیر میں آپ نے مطلب جو ہے وہ پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ اللہ اللہ۔ اب میرے پاس سوائے نقشہ کھینچنے کے ساتھ ہے بھی گیا، دیکھ کر تو آپ آئیں، دیکھ کر آپ آئیں، تو کچھ موضوع کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ ماشاء اللہ آپ نے تھوڑی دیر میں یوں سمجھ لیں کہ مکے اور مدینے کی زیارت میں کہ تصوراتی زیارت جو ہے ہماری ہو گئی الحمدللہ رب العالمین، اور کتنے ناظرین ہمارے ایسے ہوں گے جو مدینہ پاک دیکھ کر آئے ہوں گے، باب جبریل، تو باب عبدالمجید، تو باب عثمان،
پھر باب البقی اور باب النساء، پھر باب السلام. سبحان اللہ. وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ چند لمحے جو دیار پاک میں گزرے تھے جو، وہ ہماری زندگانی کے فسانے ہو گئے. واہ. اور جب زائر وہاں پہنچتا ہے مکۃ المکرمہ میں، آپ نے جو فرمایا کہ وہاں کی یادیں اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں، تو حقیقت بھی یہی ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے، طواف کرتا ہے، حجر اسود کو کبھی دیکھتا ہے تو کبھی رکن عراقی تو شامی، پھر اس مقام سے گزرتا ہے کہ جہاں 70,000 فرشتے جو ہیں وہ دعا پر آمین کہتے ہیں. یہ سب ایسے مقامات ہیں. اور پھر اس پر ایک توجہ آپ نے دلائی جو آج موضوع آپ نے چنا ہے کہ تو کچھ اور بات ہوتی. حقیقت یہی ہے کہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر جو ہے نہیں کر پاتے. پھر وہ یاد آتا ہے کہ کاش طواف میں کثرت کر لی ہوتی، کاش زمزم کثرت سے پیا ہوتا، جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت میں کثرت ہو جاتی. یہ سارے معاملات بھی اپنی جگہ پر ہیں ہی. اور واقعی جتنی زیادہ ہم وہاں عبادت کریں گے، جتنے زیادہ طواف کریں گے، جتنے زیادہ جو ہیں وہ ہم عمرے کریں گے انشاءاللہ. اور تلاوت تو باقی ہے جی جی لیکن مکے کی فضا نہ رہی. صحیح. نماز تو باقی ہے، مدینے کی فضا نہ رہی. روزے یہاں بھی نفلی رکھے جا سکتے ہیں لیکن وہ 1,50,000 کی فضیلت نہ رہی. صحیح ہے نا. تو تسبیحات یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہیں مگر وہ باتیں نہ رہی. ٹھیک ہے، طواف ایک ایسی عبادت ہے جو سوائے مکہ مکرمہ کے اس دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتی. یہ عبادت مکہ کعبہ ہمارا ایک ہی ہے، لیکن کعبے میں پڑھی گئی، مکہ پاک میں، حرم پاک میں پڑھی گئی نماز فجر، 5 نماز ہے، 5 نمازیں تو یہاں بھی پڑھنی ہے لیکن مکہ مکرمہ نہیں ہے. وہ ایک کی جو لاکھ نیکی ہے اور مدینہ پاک میں جو ایک کی 50,000 جو نیکیوں کا ثواب ہے، تو وہ چیزیں تو اب وہ نہ رہی نا. ایسا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد حج کر لیتی ہے، مدینہ شریف کی حاضری ہو جاتی ہے اور یہ سارے تصورات ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے جو لوگ پلٹ کر آ جاتے ہیں جب وہ اپنے وطن پہنچتے ہیں پھر انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے جن کو ہوتا ہے. ہاں، پھر مطلب یہ کہ ایک بہت بڑی تعداد ابھی بھی الحمدللہ عز و جل مکہ شریف میں، جیسا کہ مجلس حج عمرہ کے تحت مختلف ہوٹلوں میں، بلڈنگوں میں جا کر بیانات کا جدول تھا نا، تو اب جب وہاں مبلغین بیان کرتے اور آداب مدینہ بیان کرتے اور مکہ شریف کے فضائل کے ساتھ ساتھ آپ نے خانہ کعبہ کا دیدار کرنا کیسے ہے، وہاں حاضری کیسے دینی ہے، طواف آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، تو جب یہ مبلغین کی باتیں سنتے ہیں، ان کا بیانات سنتے ہیں، تو ایک بہت بڑی تعداد یہ کہتی ہے یار ہم نے یہ سب تو نہیں سیکھا تھا، ہمیں تو یہ خوشی تھی کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، ہمیں تو یہ خوشی تھی کہ ہم مدینے جا رہے ہیں، لیکن اس کے آداب ایٹیکیٹس جو امیر اہل سنت نے بڑی پیاری کتاب لکھی عاشقان رسول کی 130 حکایات، اور اس میں جو علماء کی حکایتیں ہیں، مستورات کی حکایتیں ہیں، اور بہت زیادہ یوں سمجھے کہ مواد ہے کہ جو شخص اگر پر لطف حاضری چاہتا ہے اور بعد میں آ کر یہ کہنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے کہ میں یوں کرتا تو کچھ اور بات ہوتی، کاش میری یوں حاضری ہوتی تو کچھ اور بات. کہ یہ بات ہو سکتا ہے کہ واپس آ کے کوئی یہ کہہ دے، مطلب اس کے یہ جذبات نہ ہوں کہ کچھ اور بات ہوتی. یہ تو ویسے شاید ہی کوئی ہو. عمران بھائی میں آپ کو حقیقت عرض کروں کہ جو بھی واپس آ رہا ہے نا اس وقت، کیونکہ ایک الحمدللہ رابطے کی صورت ہے، ترکیب ہے، تو جو بھی واپس آ رہا ہے نا یار، وہ ایک غم بھرا جملہ ضرور واٹس ایپ کرتا ہے یا SMS کرتا ہے کہ میں مدینہ چھوڑا، میرے سے حرم چھوٹنے والا ہے، بس آج صبح ہماری واپسی کی فلائٹ ہے، کل واپسی آنا ہے. یعنی ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ عاشق رسول کے اندر تو کیفیت ہے ہی. عشق و محبت، زیارت اور یہ کیفیتیں ڈیفینیٹلی ایک مسلمان کے دل میں گھر تو کرتی ہیں. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ چونکہ ہماری یہاں پر عادتیں عبادت کی نہیں ہوتی، لہٰذا وہاں پر عبادت، اب جیسے مثال دیتا ہوں، ہمارا یہاں مزاج بیان کرنے کا ہے، اب وہاں ہمیں کوئی 10 گھنٹے بیان کروا لینا ہم کر لیں گے، اور کوئی بولے نا 10 گھنٹے حرم پاک میں بیٹھ کر عبادت کرو، تلاوت کرو، تو شاید بیان کرنے والے کے لیے بھی آزمائش ہو جائے گی. بالکل صحیح فرمایا. ٹھیک ہے، بالکل. حالانکہ وہ بھی اللہ کی رضا کا کام ہے، یہ بھی اللہ کی رضا کا کام ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں اخلاص زیادہ مل جائے، وہاں اخلاص کم مل جائے، لیکن ہم جس چیز کے عادی بنتے ہیں وہ چیزیں وہاں جا کر ہم کنٹینیو کرنے کی اس ترکیب میں آ جاتے ہیں. تو چونکہ ہمارے
زیادہ تر ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جو عبادت کا مزاج اور عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق لے کر نہیں جاتی. اچھا پھر تنہائی کی عبادت کا تو ہمارا مزاج نہ یہاں ہے نہ وہاں بنتا ہے. ہم وہاں جائیں تب بھی ہمیں لوگ چاہیے، یہاں آئیں تب بھی ہمیں لوگ چاہیے. صحیح فرما رہے کہ وہ عرفات مینا میں یوں لوگ پوچھا کرتے تھے اجتماعی دعا کہاں ہوگی. چلو اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے. اچھی بات ہے کہ اجتماعی دعا کے لیے آدمی ڈھونڈے گا کس کی آمین میرا بیڑا پار کروا دے، لیکن اس کو الگ سے مطلب یہ ہے کہ ہم سے تنہائی میں اکیلے میں ہم سے عبادت نہیں ہو پاتی. ایک اگر اس کو کوئی حقیقت مزاجی کے ساتھ لے کر چلے، میں سب کا نہیں کہتا، اللہ کے نیک بندے کم نہیں، اور جو اجتماعی عبادت میں جن کا دل لگتا ہے وہ بھی غلط ہوں، یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلطی ہے، یہ وہ. اصل بات تو نیت کی ہے. اگر نیت درست ہے تو خواہ تنہائی میں عبادت کرے یا لوگوں کے بیچ میں عبادت کرے، اگر اس کی نیت صحیح ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ثواب کا مستحق تو ٹھہرتا ہی ہے. میرے سنت ایک صوتی پیغام تھا جو آپ نے بھی جس طرف توجہ دلائی کہ کسی کو آپ نے صوتی پیغام دیا، اس کے آخر میں نے یہ سنا کہ آپ نے فرمایا ہو سکے نا تو تنہا رہنا، اکیلے رہنے کی کوئی ترکیب بنا لینا. اور یہ جو بات ہے اس کو کوئی ڈھکی چکی بات ہے ہی نہیں ہے کہ اجتماعیت میں بہت سارے کام تو ہو تو جاتے ہیں، اس کی افادیت اپنی جگہ پر ہے، مگر تنہائی میں بندے کا رونا گڑ گڑانا ایک اجتماعی طواف ہے اور انفرادی طواف ہے. مطلب بندہ یوں نکلے تو صحیح، کبھی کبھی باپو نکلے تو صحیح یار کہ میں اکیلا کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں چھپنا چاہتا ہوں کہ مجھے ڈھونڈ نہ لے، کیا بات، مجھے کوئی ڈھونڈ نہ لے، میں ستون کے پیچھے چھپ جاؤں. ٹھیک ہے مجھے کعبہ نظر آئے لیکن کوئی اور مجھے نہ دے، میں کسی کو نظر نہ ہوں. مطلب کوئی ایسی کیفیتیں ہوں اور مطلب وہ چپ چپ کے کعبے کی زیارت کرتا رہے، یوں چپ چپ کر سرکار کے روضہ انور کی زیارت کرتا رہے اور کوئی اس کو پہچان نہ سکے. وہ ہم یقیناً ہمارے جذبات ہوتے بیگانہ بن کے جاؤں، مستانہ بن کے جاؤں، دیوانہ بن کے جاؤں، دنیا کی ہر طلب سے وہ بیگانہ بن کے جاؤں تو یوں ہے. لیکن عموماً وہاں جا کر ہم اپنے دوستوں میں اور اپنی گیدرنگوں میں کھو جاتے ہیں. تو کاش کہ ہم وہاں جائیں اور نیکی کی دعوت یقیناً ہمیں کرنی چاہیے. نیکی کی دعوت کا جذبہ، نیکی کی دعوت کا جنون اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک فریضہ جو کہ حقیقت میں ایک عظیم سنت بھی ہے، اس کو سنت کے مطابق اخراج کے ادا کرنے کی کاش سعادت ملتی رہے. سبحان اللہ. لیکن ایک چیز ہے کہ بندہ غور کرتا رہے نا تو بہت ساری سفر میں ہماری مسنگ رہ جاتی ہے. میں نے آج کا ہمارا جو سلسلہ ہے نا وہ مسنگ پہ ہی ہے. لیکن ان یہاں کے لیے میں بھی ایک فائدے بات مند ایڈ ہے کر دوں کہ جس بات کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے، تنہائی میں عبادت اور اس طرح جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ واقعی ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے. امام سیوطی نے لکھا ہے، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے سایہ عرش کس کو ملے گا، اس میں بیان کیا کہ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے اور اللہ کریم کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ کریم کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ کتنی بینیفیشل بات ہے جس طرف امیر سنت بات چیز ایسی ہے نا سلمان بھائی کہ اس میں حب جاہ کا پہلو اتنا نمایاں ہوتا ہے ہمارے لیے. اب جیسے ہم بیٹھے نا، اب مجھے کوئی بولے کہ یار یہی ہمارا، اب جس کیفیت میں ہم آتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کیفیت میں آپ آتے ہیں، جس کے میں اب کوئی بولے کہ اسی کیفیت میں مارا ماری کر کے بیٹھ کر 1-1.5-2 گھنٹے تم نے ایسی عبادت کرنی ہے یا خالی بیٹھ کے جا کے تمہیں سننا ہے، تو کیا میں اتنی مارا ماری کر کے کوئی سننے کے لیے کسی کی بات میں جمع ہو جاؤں، حاضر ہو جاؤں گا؟ نہیں، آپ کو بولنا ہے، آپ اونر ہو جاؤ گے، آپ کو دنیا دیکھے گی. تو اگر اس میں کہیں حب جا کا پہلو آ جائے، میری نیت میرا رب جانتا ہے، آنے والے کی نیت رب جانتا ہے، ہم کسی کی نیت پر مطلب کلام نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنا محاسبہ ضرور کریں. جی، ہم اپنا جائزہ ضرور لیں کہ کیا یہ نہ ہوتا، کچھ اور ہوتا تو کیا میں حاضر ہوتا. کیونکہ اسی کتاب جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں عبدالاحد بھائی، عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس میں چار کے آس پاس صفحات حب جا کے مضمون پر امیر سنت نے تحریر فرمائیں. تو حب جا کا جو میٹر ہے نا وہ یہ ہے کہ حب جا ایک ایسی شے ہے کہ یہ مشقت کو آسان کر دیتی ہے. یعنی جو انسان جس کام میں اس کو مشقت پڑ رہی ہے نا، تکلیف پڑ رہی ہے، اٹھنے میں، پہنچنے میں، چلنے میں، پھرنے میں،
سونے میں, جاگنے میں, کھانے میں, پینے میں, بہت ساری چیزیں جو انسان کو مشقت میں ڈالتی ہیں. نارملی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ نہیں یار میری روٹی, لیکن جہاں اس کو یہ پہلو نظر آئے گا کہ یار تھوڑا سا نام ہو جائے گا, نمایاں ہو جاؤں گا, لوگ واہ واہ کریں گے, تو وہ چیزیں اچھا پھر وہ سارا کر جب آ جائے, اور اگر کوئی کہہ دینا یار آپ نے اتنی, یار آپ آرام کرتے ہو نہیں کرتے ہو, بس یہ جو جملے مل گئے نا, ہاں تو بس یہ اس کی مزدوری ہے, اس کو اس کی مطلب کہ لیبر مل گئی. آپ کا اتنا پاورفل جدول ہے, آپ چلاتے کیسے؟ کیسے یار, سوتے کب ہو, کھاتے کب ہو, پیتے کب ہو, بھائی یہ باتیں یار اتنی میٹھی لگتی ہیں, شہد بھی کیا, شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہیں یہ بات. یہی وہ باتیں ہیں جو بہت سارے کام کروا ڈالتی ہیں جو بندہ نہیں کر پاتا تھا, تو بس یہ نام ہو جائے گا. حالانکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا, یا کرتے کرتے نام ہو ہی جائے گا. تو ایسا ہوتا ہے. تو کیسے ذہن بنائیں, یہ ذوق شوق کیسے ملے؟ جیسے اصل میں ہے صحبت. اصل آپ نے فرمایا نا عادت جو یہاں کی ہی نہیں ہے, اور وہ اس کا تجربہ یوں بھی ہوا کہ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کے پاس گئے, بھائی آپ نے کیا تیاری کی ہے, تو وہ کہتے ہیں بہت اچھا ٹیچی کیس لیا ہے میں نے, ہے نا, بیگ بہت اچھا لیا ہے میں نے, کپڑے میں نے بہت اچھی طریقے سے سلوائے, اور وہاں پر ظاہر ہے کہ شاپنگ بھی کرنی ہے تو تھوڑے ریال بھی میں نے زیادہ رکھ لی, پہلے سے اہتمام کر لیا, کھانے پینے کے معاملات رہتے ہیں, یہ ساری تیاریاں تو اس کی ہیں, مگر اس سے یہاں تک یہ پوچھا جاتا ہے بھائی احرام پہن کر کچھ دن دیکھے آپ نے, یا آپ نے کچھ ریڈنگ کی کتابوں کی, آپ نے رفیق الحرمین کا مطالعہ کیا کہ طواف کیسے کرنا ہے. جو بات آپ فرمائے نا وہ تو بہت آگے کی بات ہے, یعنی حب جا اور ریاکاری اور عبادت. ریاکاری آگے کی بات باپو کیسے کہہ دیں گے, ریاکاری تو عمل تباہ کر رہی ہے, باطل کر رہی ہے. اب جو معاملات ہے عبادت کی طرف, یہاں تو اس طرف اس کا ذہن ہی نہیں ہے ابھی تو اس نے جو جس طرف جانا ہے, جو فرائض ہیں یہ بھی فرض ہے جو اب آپ بیان فرما رہے ہیں, تو وہ جو معاملات ہیں مطالعہ نہیں ہے, یہاں کی صحبتیں نہیں ہیں, اور پھر یہ سارے کام کرنے کے بعد آخری دن کے اندر اگر وہ کتاب کھولتا ہے تو پھر ایسے بہت سارے معاملات ہمارے سامنے آئے بھی اور آتے رہتے ہیں, مختلف سوالات لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی ہم سے یہ صادر ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, پھر یہ ایک ذہن ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو بات آپ نے کہی کہ تنہا رہے, تو چونکہ یہاں بھی تنہائی کا ذہن تو ہے ہی نہیں, تنہائی میں تلاوت کا ذہن نہیں ہے, تنہائی میں نوافل پڑھنے کا ذہن نہیں ہے, عبادت کا ذہن نہیں ہے, تو اب جو ہے وہ عام فرائض جو ہیں اس کے اندر بھی غفلتیں ہیں بعض اوقات. تو اب جو وہاں جا کر فوری طور پر 15 دن میں, 20 دن میں, 40 دن کے اندر کیسے معاملات ہوں گے, وہ پھر ساتھ رہنے کا ذہن ہے, ایک قافلہ ساتھ چل رہا ہے. صحبت بھی تو نہیں نا بابو, کیا کہہ سکتے ہیں, ایسی کو صحبتیں ساتھ ہوں کہ جو ہم کو عبادت کی طرف, ذوق و شوق کی طرف لے کے جائے, تلاوت کی طرف لے کے جائے, تو ہمیں تہجد کی طرف لے کے جائے, اشراق چاش کی طرف لے کے جائے کہ تہجد کی نماز بھی ہم پڑھیں, اس اشراق فجر کی نماز بھی پڑھیں, تو پھر اشراق و چاش کے نوافل بھی ادا ہوں, تو ساتھ میں تسبیح اور رسبو بھی ہو, اتنے بجے تک تلاوت بھی ہوتی رہے, تو پھر نیکی کی دعوت کا بھی ایک اپنا جدول ہوگا, تو برائی سے روکنے کا بھی ایک اپنا جدول ہوگا, اور پھر یہ طواف اور عمرہ. خیر اب یہ تو کہتے ہیں نا, اب تو جو اللہ قبول کرے, اللہ تعالیٰ نیکی کو قبول فرمائے, اس میں سمجھتا ہوں کہ موجود ہیں وہ ممکن نہیں, وہ ان کے لیے نا وہ مطلب کہ یہ کہ جو بچی کچی گھریاں ہیں اس کو حاصل کر لیں. مگر میرا دوسرا سوال یہ ہے باپو کہ وہاں سے, کیونکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک تو وہ میں نے مدنی پھول عرض کر دیا کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے, لیکن دوسرا جو اعلیٰ حضرت کا مدنی پھول جو آج کے ہمارے سلسلے کی ایک کیسٹوں میں جان ہے کہ یقیناً حقوق اللہ, حقوق العباد اس کی معافی ہے, اور وہ پھر وہ حتی المقدور بھی اس کو اتارنے کی کوشش کرے, اور اگر یہاں آنے کے بعد اگر وہ اس کی سمت نہیں جاتا اور وہیں کے وہیں رہتا ہے اور اسی مطلب کے چیزوں میں مبتلا رہتا ہے, تو وہ چیزیں دوبارہ اس کی طرف پلٹ آتی ہیں, اود کرتی ہیں اس کی طرف. تو یہ جو ہے نا, یہ بڑا مطلب کہ ایک ہے کہ یہاں آنے کے بعد پھر بندہ کہ یعنی جو میری ایک کیفیت جذبات ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے آگے, کہ مطلب کہ میں یہاں آ کر وہی مطلب عبادت کرتا تو کچھ اور بات ہوتی, جماعت سے نمازیں پڑھتا تو کچھ اور بات ہوتی, حقوق اللہ کی بجا آوری کرتا تو کچھ اور بات ہوتی, ماں باپ کو میں ستا کر گیا تھا, ماں باپ کو راضی کرتے کرتے اس وقت زندگی گزار رہا ہوتا تو کچھ اور بات ہوتی, حرام روزی کماتا تھا, حلال روزی کی طرف آ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی, رشوتیں لیتا تھا, چھوڑ چکا ہوتا تو کچھ اور بات ہوتی, سود لیتا تھا, سود سے جان چھٹ جاتی ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی, بیوی بچوں پر ظلم و زیادتی کرتا تھا, اگر اس سے نکل گیا تو کچھ اور بات ہوتی, تو یوں مطلب داڑھی منڈا تھا, داڑھی والا ہوتا, پوری ایک مٹھی داڑھی والا ہوتا تو کچھ اور بات ہوتی, ننگے سر تھا تو ٹوپی اور امامے والا ہو جاتا,
تو کچھ اور بات ہوتی. تو یوں مطلب کہ یہ جو چیز ہے نا کچھ اور بات ہوتی. یہ اب آنے والوں کے لیے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اب آنے کے بعد آپ کی کیا کیفیت ہے, کیا یہی ہے کہ کچھ اور بات ہوتی کہ کیا ہے؟ ویسے اگر آپ جملہ ہی دہراتے رہیں گے کہ کچھ اور بات ہوتی یا واقعی میں کچھ اور بات ہونی چاہیے تھی نا کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے کہ حج مبرور کی علامت ہی ہے. یہ کلام سنے بابو, آپ نے فرمایا تھا کہ حب جا کی لذت جو ہے نا وہ عبادت کو آسان کر دیتی ہے, مشقت کو آسان کر دی, عبادت کی مشقت کو. تو یہ ایک بڑا پیارا واقعہ میں چاہوں گا کہ شیئر کر دوں. حضرت سیدنا ابو محمد بن مرتعش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے بہت سے حج کیے اور ان میں سے اکثر سفر حج کسی قسم کا زادرہ لیے بغیر کیے. پھر مجھ پر آشکار یعنی ظاہر ہوا کہ یہ سب تو میرے نفس کا دھوکہ تھا, کیونکہ ایک مرتبہ میری ماں نے مجھے پانی کا گھڑا بھر کر لانے کا حکم دیا تو میرے نفس پر ان کا حکم گرا یعنی بوجھ گزرا. چنانچہ میں نے سمجھ لیا کہ سفر حج میں میرے نفس نے میری موافقت فقط اپنی لذت کے لیے کی اور مجھے دھوکے میں رکھا, کیونکہ اگر میرا نفس فنا ہو چکا ہوتا تو آج ایک حق شرعی پورا کرنا یعنی ماں کی اطاعت کرنا اس نفس کو بے حد دشوار کیوں محسوس ہوتا. یعنی کس قدر انہوں نے پیارے انداز میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا. اور پھر اسی قید سے یہ بھی عبرت کے مدنی پھول امیر سنت نے یہاں اخذ کیے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جن نیک کاموں میں شہرت ملتی ہے نا اور واہ واہ ہوتی ہے, وہ دشوار ہونے کے باوجود آسانی سے سر انجام پا جاتے ہیں, کیونکہ بس بالکل حب جا جو ہے نا وہ اس کے سبب جو ملنے والی شہرت اور ایک لذت بندہ وہ چاہتا ہے کہ بس وہ مجھے مل جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت سارے صفحات کو امیل سنت نے یہ 3 یا 4 صفحات میں محفوظ کیا ہے, اور اللہ کرے کہ ہم اس فتنے سے بچ جائیں, اور اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے, اخلاص کی نعمت عطا فرمائے. اور دعا تو کرنی چاہیے کہ جو حج کو گئے جو ہیں اللہ تعالیٰ سارا سفر, ساری عبادت, ساری ریاضتیں اور یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. لیکن یہ کہ اپنا محاسبہ کرنے کی بہت ضرورت ہے وہاں بھی اور آنے کے بعد بھی. کالز کو سنتے ہیں پھر انشاءاللہ کلام سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کا سلسلہ کچھ اور بات ہوتی, بہت ہی پیارا سلسلہ جاری اور ساری ہے الحمدللہ عز و جل. ایسے ہی مبارک سلسلوں کی برکت سے مدینہ منورہ اور مکہ پاک کی مبارک حاضری کے لیے دل تڑپتا ہے. پہلے دعاؤں میں دنیا ہوتی تھی, لیکن ایسے ہی سلسلوں کی برکت سے, دن کو دیکھنے کی برکت سے مکہ مکرمہ اور مدینہ پاک کی حاضری کے لیے دل تڑپتا ہے. اب دعاؤں میں ان سلسلوں کی برکت سے دعا جب بھی کرتے ہیں تو اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مرنے سے پہلے ایک بار مدینہ پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائیں. ماشاء اللہ, اللہ اور ذوق میں شوق میں اضافہ فرمائیں. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شافعہ قاریہ ہے. میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. نگران شورا کا سلسلہ تو مدینہ 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 ہے. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ. خدا اگر قیامت میں سرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نارا مدینہ. نگران شورا ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ ہماری جلد سے جلد مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو جائے. دعا کیجیے گا مرشد بھی ساتھ ہوں, آپ بھی ساتھ ہوں, اور مدینہ کی حاضری ہو تو کچھ اور بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ مزید ذکر مدینہ کی سعادت عطا فرمائے. میری پیاری پیاری مدنی منی شافعیہ عطاریہ کاشی پور ہند سے اللہ آپ کو اور برکتیں دے, آپ کو آپ کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے, اور کاش آپ کی دعا قبول ہو جائے.
اور یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دیں. کاش ماشاء اللہ. اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا یہ بھی حاضری مدینہ کے لیے اچھا ورد و وظیفہ ہے. اور دعا کرتا رہے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دے. قول چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن اتاری ہند کولکاتہ سے میرے تمام حاجیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. اور آپ بہت خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کی سعادت عطا فرمائی. میری نگران شورا اور باپو سے دعا کی گزارش ہے کہ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب ہو. اور نگران شورا سے عرض ہے کہ جب آپ امیر اہل سنت کے ساتھ حج پر گئے تھے تو اس کے کچھ جھلکیاں اور یادگار ہمیں بتائے تاکہ ہمارے دلوں میں بھی حج اور مکہ مدینہ کی محبت جم جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہائے ہائے ہائے. باپا کے ساتھ سفر حج چل مدینہ کتنے سال ہو گئے؟ 2001. اللہ. اس کے بعد حاضری نہیں ہوئی ہے. ایک بات تو ہے کہ تبدیلی تو ہے، یعنی جو نہیں گئے نا اس میں بھی تبدیلی ہے. ایک وقت ہوتا تھا، آپ اس پر غور کریں گے کہ بوڑھے بوڑھے لوگ حج کیا کرتے تھے. جوان لوگوں کا تصور تھا نہیں کہ جو ہے وہ کسی جوان نے بھی حج کرنا ہے. اور پھر جو ہے مطلب پورے یوں سمجھ لیں علاقے کے اندر بہت بڑی کالونی ہے تو اس میں ایک یا دو افراد یا مسجد کے امام صاحب حج کر جاتے تھے. بہت سے لوگوں پر حج فرض ہوتا ہوگا. اور جو ہے اب کی جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے. امیر اہل سنت کی مدینہ 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 کی تکرار کرنا اور عشق مدینہ اور پھر حج کا ذکر اور پھر اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی تربیت اور پھر اجتماعات، اس تمام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی تبدیلی تو ہے. لوگوں کے دلوں میں حاضری مدینہ اور حج کا ذوق و شوق بالکل بڑا ہے. فرض ادا کرنے کا ایک شوق. مطلب اس مرتبہ ایک بہت بڑی تعداد کہ ہمیں الحمدللہ یہ اویئرنیس مدنی چینل دیکھ کر میری کہ ہمیں حج کرنا چاہیے، حج کی طرف مائل ہوئی ہے. اللہ کا شکر ہے. سائل کا مدنی پل تھا ایک امیر سنت کی سوچ سے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کو حج جو ہے وہ دکھایا جائے. تو اس میں الحمدللہ کچھ گول اچیو کرنے میں اللہ کی رحمت سے کامیاب رہا مدنی چینل. ہم اگر ابھی باپا کے ساتھ حج ہونا تو پھر کچھ اور ہی بات ہو. اللہ اللہ اللہ. جیسے ہمارے سائل محترم نے رونا چاہیے وہ بڑا پیارا سوال ہے. جس کی جیسی کیفیت، جی جیسے بھی سائل محترم نے فرمایا نا کہ کوئی حج کی جھلکیاں، تو یوں تو امیر سنت کے ساتھ سفر حج کی بہت ساری یادیں اگر بندہ غور کرے نا تو ذہن میں آ جائیں گی. لیکن ایک تصور ایسا ہے جو اگر میں کہوں کہ تھوڑا سا سوچے نا تو فوراً وہ تصور آ جاتا ہے. وہ جب ہم مدینہ شریف میں حاضر ہوئے تھے اور پہلی حاضری تھی، تو پہلی حاضری کے بعد جو مسجد نبوی شریف میں حاضری دینی تھی تو اس وقت امیر سنت کے ساتھ میں تنہا حاضر ہوا تھا. اللہ اکبر. اور جس کیفیت میں آپ نے ہاتھ پکڑ کر ہائے ہائے. مسجد نبوی شریف میں سیدھا پاؤں داخل مسجد کر جو مجھے اندر لیا تھا نا وہ بھولتا نہیں ہے. اور پھر ہم ریاض الجنہ میں پہنچے تھے. کیسے لیا تھا آپ؟ کیسے گئے یہ نہیں یقین مانیے یہ الفاظ میں نہیں بیان ہو سکتا. بڑا عجیب یہ میں ابھی کہہ رہا ہوں تو میرے وہ آنکھ کھلی ہوئی ہے لیکن ایک تصور بن رہا ہے. اچھا کس اس میں طرح یہ الگ سے بھی مطلب یہ بھی تنہائی کا ایک صورت رہی کہ پورا قافلہ ساتھ نہیں تھا؟ اصل میں ہم وہ تقسیم تھا تو ریاض الجنہ میں جب ساتھ داخل ہوئے تھے نا تو بس ساتھ داخل ہوئے تھے تو وہ ایک کچھ تو بتائیں. یعنی آپ اس کو اتنا کچھ تو بتا دیا نہیں وہ کیفیت کیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا میرے سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک کیفیت آ رہی ہے تو وہ ناظرین کو بھی بتائیں تاکہ ہم جب حاضری دیں ہم بھی اس کو کچھ نقل اچھوں کی نقل تو کرنے کی کوشش کریں. ایسا ہوتا ہے کہ کیفیت کے جسم کو لفظوں کا لباس پہنانا جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے. وہ مشکل آسان ہی کر دینا جی. جب ہوگی آسان تب پہنا دیں گے. ابھی فی الحال وہ
لفظوں کا دامن تنگ ہو رہا ہے اللہ اللہ، کیفیت کو سمونے کے لیے، اس لیے وہ نہیں بن پا رہا۔ اچھا یہ بھی ذوق کے لیے کافی ہے کہ وہ کیا ہوگا۔ اللہ آپ سمجھ سکتے ہیں جب پیر ایک مرید کا ہاتھ پکڑ کر اسے ریاض الجنہ میں لے کے جائے، سبحان اللہ، مسجد نبوی شریف میں حاضری ہو تو وہ کیا کیفیت ہوگی۔ تو اس طرح باری باری امیر سنت نے اپنے کئی جو سفر میں اسلام بھائی ہوتے ہیں، یعنی مجھے یہ یاد ہے، تو اگر اس سفر میں جتنے اسلام بھائی تھے سب کی اپنی اپنی جدا جدا انفرادی یادیں ہوں گی کہ کیونکہ یہ چل مدینہ کے سفر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید جو بھی چل مدینہ کے سفر کے تقاضے پورے کر رہا ہے، یہاں میں یہ قید ضرور لگاؤں گا، جو بھی چل مدینہ کے سفر کے تقاضے پورے کر رہا ہے، ہر کوئی تقاضے پورے کر سکے سفر میں یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو جس نے بھی چل مدینہ کے سفر کے تقاضے پورے کیے ہوں گے اس کے ساتھ میرا گمان امیر سنت کی اور اس کی کوئی نہ کوئی انفرادی یاد ضرور ہوگی۔ اللہ صحیح فرمایا آپ نے۔ میرے ساتھ بھی بہت ساری یادیں ہیں، ان کے ساتھ بھی ہوں گی، انفرادی یادیں، بالکل انفرادی۔ یعنی وہ اس کو لگے گا کہ یہ سفر میں مجھے امیر سنت نے خاص یہ چیز نواز دی، خاص یہ چیز دے دی، خاص یہ کام میرے ساتھ ہوا ہے، خاص یہ چیز ہوئی ہے۔ مطلب بھلے آپ یہ 50 60 70 80 کتنا ہی بڑا ایک مثال دے رہا ہوں اسلامی بھائیوں کا قافلہ ہو، لیکن چل مدینہ ہوگا اور سفر کے تقاضے پورے کر رہا ہوگا وہ چل مدینہ کے، جس کی تفصیل بیان میں نہیں ہو سکتی، تو وہ اگر سفر کے تقاضے پورے کر رہا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی وہ امیر اہل سنت کے ساتھ اس سفر کی کچھ نہ کچھ اپنی انفرادی یادیں، ایک تو اجتماعی پورے قافلے کی یادیں ہوتی ہیں کہ یہ بھی ہوا، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ انفرادی یاد ضرور ہوگی جس کو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے باپا کے ساتھ سفر کیا ہے، نہ باپو غلطی تو نہیں کر رہا ہے، وہ ایک سے زیادہ ہوں گی لیکن ہوں گی ضرور، یہ میرا گمان ہے، غالب ہے، باپو بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں، حاجی عبدالاحد آپ نے بھی چل مدینہ کی سعادت حاصل کی، آپ بھی شاید اس کی تصدیق کریں گے، بالکل کریں گے، تصدیق کریں گے، تو غالباً جتنے بھی ہمارے یہ چل مدینہ کے اسلام بھائی ہوں گے نا، اور بس میں دوبارہ عرض کروں گا کہ اس نے چل مدینہ کا تقاضا پورا کیا ہو، کیونکہ یہ بھی سفر میں تجربہ ہوا ہے، چل مدینہ کے تقاضا پورے کرنے کا بھی جملہ مجھے یہ سفر چل مدینہ میں ہی اس کی وہ صورتیں سامنے آئی ہیں۔ اس کی کیٹیگری بیان کی ہے نا، ایک شعر میں امیر علیہ السلام فرماتے ہیں چل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل گھر میں رہ کر بھی اکثر مدینے میں۔ اللہ اللہ اللہ، تو یہاں تو وضاحت فرما دی امیر علیہ سنت پہ، اور میں جو آپ ابھی گفتگو کر رہے تھے اس میں 3 کیٹیگری میرے ذہن میں بنی جانے والوں میں، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ کچھ اور بات ہوتی ہے۔ اب اس میں کچھ لوگ ہیں جو جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، انہوں نے طواف بھی کیا اور جو ہے وہ حج کے ایام بھی گزارے، مدینہ منورہ بھی پہنچے، پھر رخصت بھی ہو گئی واپسی وہاں سے۔ اب ان کا جانا، حج کرنا، گئے وہ جس طرح یہاں کی ان کی صحبتیں تھیں، جس طرح کے معاملات تھے، نمازوں میں انہوں نے نمازیں ادا کر لیں، طواف کیا، سعی کی، مینا پہنچے، آ گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو گئے اور آئے تو ان کے اندر تبدیلی تھی، ظاہری تبدیلی بھی ہوئی، داڑھی نہیں تھی، داڑھی رکھ لی انہوں نے، نمازوں کی بھی پابندی شروع ہو گئی۔ اب کچھ دن تک تو ان پر اثر رہا، اور وہ اثر، وہ جو اس کی یادیں تھیں اس کا سہارا بنی رہیں، پھر اس کے بعد دنیا کے معاملات، معاشی معاملات، گھریلو معاملات کے اندر وہ منہمک ہو گیا، اور پھر جو ہے وہ کیفیت تبدیل ہو گئی۔ اور تیسری جو کیفیت ہے، جو سب سے اعلیٰ جس کو ہم کہیں گے کہ گئے بھی تو وہاں جاتے بھی ہم نے دیکھا خیموں کے اندر، جیسے مجھے حاضری ہوئی جس خیمے کے اندر کچھ وقت گزارنے کی، تو میں نے وہاں تہجد پڑھتے اسلامی بھائیوں کو دیکھا، اشراق چاش پڑھتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو دیکھا، عبادات میں مصروف تھے۔ ایک خیمے میں بیان کرنے گیا، وہاں میں نے لڑائی جھگڑے بھی دیکھے، پانی کی کمی ہے، ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں، مطلب یہاں تک میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پانی کی بوتلیں آدھی پی کر آپ پھینک رہے ہیں، تو کیسے جو ہے وہ پورا ہوگا؟ یہ خیمے کے اندر کی بات کر رہا ہوں، اور آپ نے ہم سے اتنے سارے وعدے کیے تھے، وہ وعدے پورے نہیں، سم ہمیں کیا محرم میں ملے گی، آپ نے حاجیوں سے وعدہ کیا تھا کہ سم بھی ملے گی، یہ بھی کیفیت دیکھی۔ تو جو تیسری کیٹیگری ہے حضور یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے سینے سے مدینے کی یاد کو لگائے رکھتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں، روتے ہیں۔ اس کا اندازہ ایک گروپ کے اندر ہوا کہ ایک ہمارے جو ہیں وہ مدنی قافلہ ہمارا گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں کچھ اسلامی بھائیوں کے میں نے ایسے جذبات دیکھے ہیں کہ ابھی تک جو ہے اس مدنی قافلے کو یاد کرتے ہیں، اس کی تصویریں شیئر کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت میں ہم نے کسی کو کہا کہ آپ جو ہے وہ فلاں باپ کے قریب جو ہے
مثال کے طور پر باب عبد المجید کے قریب کھڑے ہو جائے گا, باب عثمان یا باب جبریل پہ کھڑے رہیے گا, میں انشاءاللہ پہنچ رہا ہوں, پھر ہم ساتھ حاضری دیں گے. وہ کلپ بھی انہوں نے سنبھال کے رکھے ہیں اور وہ شیئر کرتے رہتے ہیں کہ جو ہے وہ ابھی آپ یہاں رہیے گا, میں ابھی پہنچ رہا ہوں, ابھی آپ جو ہے انشاءاللہ الرحمن مل کر ہم طواف کریں گے. تو وہ تصویریں, وہ ہوٹل کی تصویریں اور پھر وہ طواف کی یادیں, جب بھی کوئی مدنی قافلے جا رہے ہوتے ہیں حج پر تو وہ تصویروں کو شیئر کرتے ہیں, یادوں کو شیئر کرتے ہیں. تو ایسے بھی ہیں ضرور کہ جو کمی تو نہیں ہے, یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے, لیکن کمال ہے کہ ایک شخص یہاں سے گیا بے نمازی, داڑھی مونڈا اور ناجائز اور غلط قسم کے بعض کاموں میں مبتلا گیا, اللہ اس کا سفر قبول فرمائے اور اس کا حج قبول فرمائے. یقیناً یہ تو ہم یہی دعا کریں گے, مگر وہ غور کرے کہ میں واپس آیا تو میں بے نمازی گیا تھا, بے نمازی واپس آیا. میں وہ تو حضور وہ سمجھ ہی نہیں رہا نا, وہ تو اس کو فیل ہی نہیں کر رہا کہ میں جس ماحول کے اندر یا جس اسکیجول کے اندر اپنے دن اور رات گزار رہا ہوں اس میں کہیں کوئی خامی بھی ہے. وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بالکل پرفیکٹ جا رہا ہوں, صبح اٹھتا ہوں, آفس جاتا ہوں, نوکری پہ کرتا ہوں, اپنے جو ہے وہ ارننگ کرتا ہوں, مال کماتا ہوں, رزق حلال کمانے کی کوشش کرتا ہوں, یا دکان پہ بیٹھتا ہوں, شام کو گھر پہ آ جاتا ہوں, نہ کسی سے لڑتا ہوں, نہ کسی سے جھگڑتا ہوں. وہ یہی سوچ رہا ہے بھائی, نہ میں دھوکہ دے رہا ہوں, نہ میں حرام کما رہا ہوں, نہ میں کسی کو تکلیف دے رہا ہوں, نہ میں کسی کو ایذا دے رہا ہوں, گھر والوں بیوی بچوں کو جو ہے وہ کسب معاش حلال کر کے دے رہا ہوں, والدین کے حقوق پورے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, نہ اس کو حقوق کا علم ہے, نہ اس کو کسب معاش کا علم ہے, نہ کسب حلال کا علم ہے, نہ بھی بچوں کے تربیت و حقوق کا علم ہے, نہ اس کو دھوکے کی تعریف پتہ ہے, نہ اس کو جھوٹ کی تعریف پتہ ہے, نہ اس کو حرام روزی کی تعریف پتہ ہے, نہ وہ حج پر گیا, حج کے مسائل جو بعض صورتوں میں بعض مسائل اس پر فرض ہے وہ پتہ ہے, نہ اس کو نماز کے فرض آتے ہیں, نہ اس کو وضو کے فرض آتے ہیں, نہ اس کو غسل کے فرض آتے ہیں, نہ اس کو تلاوت کرنے درست آتی ہے, نہ اس کو عبادت کرنے درست آتی ہے, نہ اس کو ریاضت کرنے درست آتی ہے, نہ بیوی بچوں کی وہ شرعی تربیت کرنے کا اہل ہے, نہ اپنے آپ کو درست شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کا اہل ہے. یہ سب کچھ اس کو نہیں آتا, پھر بھی وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے. اسے تو دھوکہ کہیں گے نا, وہ ایک انجانے کی تعریف نہیں پتا نا, تبھی تو دھوکے میں بیچارہ, انجانے دھوکے میں کہ جس کو علم ہی نہیں ہے. ارے واہ, کلام سنائیے. میں آج وہ کلام سننے کے لیے بہت مجھے, میں جو یوں مدینے جاتا, یہ جو جذبات ہے نا, یہ بھی شاید یہ جب اشعار سنیں گے نا بہت سارے ناظرین ہمارے سوچیں گے بعد میں یہ بھی ہوتا ہے, اس پر بھی غور کرنا ہے, بعد میں بھی کوئی زندگی ہے آجے گی. میں جو مدینے جاتا, کیوں, کیسے, میں جو مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی, کبھی لوٹ کر نہ آتا, کبھی لوٹ کر نہ آتا, تو کچھ اور بات ہوتی, میں جو یوں مدینے جاتا, میں مدینے تو گیا تھا, یہ بڑا شرف تھا, لیکن میں مدینے تو گیا تھا, یہ بڑا شرف تھا, لیکن وہی دم جو ٹوٹ جاتا, وہی دم جو ٹوٹ جاتا, تو کچھ اور بات ہوتی, میں جو یوں مدینے جاتا, نہ
نافضول کاش ہستا تیری یاد میں تڑپتا نافضول کاش ہستا تیری یاد میں تڑپتا مجھے چین ہی نہ آتا مجھے چین ہی نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا غم روزگار میں تو میرے عشق بہہ رہے غم روزگار میں تو میرے عشق بہہ رہے تیرا غم اگر رلاتا تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا یہاں قبر میں کرم سے تیری دید مجھ کو ہوگی یہاں قبر میں کرم سے تیری دید مجھ کو ہوگی جو بقی ہے پاک پاتا جو بقی ہے پاک پاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا بازبان زائری تو میں سلام بھیجتا ہوں بازبان زائری تو میں سلام بھیجتا ہوں کبھی خود سلام لاتا کبھی خود سلام لاتا کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی خود سلام لاتا میری آنکھ جب بھی کھلتی رحمتوں سے آقا تجھے سامنے ہی پاتا تجھے
کچھ اور بات ہوتی تجھے سامنے پاتا تو مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا تو مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا وہی گھر اگر بساتا وہی گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر آتا تو کچھ اور بات ہوتی کاش کیا بات یہ بات ہوتی کہ بقیہ پاک میں گھر پاتا اور آقا کے گنبد خضرا کے سائے میں رہتا اور اس بشارت کو پاتا تو میں جس سے ہو سکے مدینے میں مرنے کی تمنا کرے یا دعا کرے تم میں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. یہ ہوتا کہ جب قیامت قائم ہوگی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے مزار فائز الانوار سے جلوہ فرما ہوں گے تو آپ کے سیدھی جانب صدیق اکبر ہوں گے, آپ کی بائیں جانب فاروق اعظم ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. جب آپ کہیں گے سب سے پہلے بقیہ پاک والے آپ کے ساتھ ہوں گے تو یہ بات ہوگی. اور کیا کیا بات ہوگی, آقا کے قدموں میں جگہ ہوتی تو یہ بات ہوتی اور کیا کیا بات ہوتی. اور پھر یہ کہ بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں, کبھی خود سلام لاتا, کچھ اور بات ہوتی. کیسی سچی بات اور کیسی محبت بھری بات, اس میں بھی کتنی محبت جھلک رہی ہے. یہ امیر اہل سنت کی صحبت سے ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے, 84-85 کی بات کر رہا ہوں, تو انہوں نے پتہ چلا کہ ان کے سیٹھ صاحب حج پر جا رہے ہیں تو انہوں نے ہمت کر کے ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور کہا میرا ایک کام کر دیجیے گا. اب عموماً اس طرح کی بات کوئی کرتا ہے تو سوچتا ہے کچھ چیز منگائیں گے وہاں سے. ہاں کہو کیا کام ہے, کیا بات ہے؟ کہا میرے آقا کو میرا سلام عرض کر. تو بڑا تعجب ہوا یہ کہ کیا کہا اس نے. تو یہ صحبت ہے کہ کچھ اور بات ہوتی ہے. اگر ہم کال لے لیں تو کچھ اور بات ہوتی. بار بار کہہ رہے ہیں یہ جو جب نعت لکھی گئی تھی نا تو یہ جب کیسٹ آئی تھی تو میں نے یہ خریدی مکتبۃ المدینہ سے. تو میرے کچھ شاگرد تھے تو وہ مجھ سے کہنے لگے آج یہ کیسٹ آپ نے مجھے دینی ہے. میں نے کہا نہیں میں یہ آج سنوں گا. میں نے دی نہیں ان کو. پھر میں دوسرے دن دینے گیا, انہوں نے سنی اور پھر لوٹاتے وہ کہا اگر کل دیتے تو کچھ اور بات ہوتی. یہ مجھے بات یاد آئی 1984 کی, یاسر بھائی نے پڑھی تھی نا. سنائیے کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے یہ جو حسن رضا خان علیہ رحمہ کا شعر ہے کہ اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی, اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کرتا. اس کی کچھ تشریح فرما دیں اور یہ کلام بھی سنا دیں, مہربانی ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں یہ جو مقطع ہے نا اس کا تعلق کلام سے ہے, کیونکہ اس کلام میں شہنشاہ سخن مولانا حسن برادر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کلام لکھا ہے نا اس میں یہ ہے کہ
اگر میں مدینہ جاتا تو میں یوں کرتا، میں یہاں ہوتا تو یوں کرتا، میں جاتا تو یوں کرتا. وہ ایک کیفیت آپ نے لکھی ہے پوری اس کلام میں. آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. یہی ہے نا کلام. اور پھر تو پھر یہ مدینہ پاک کی حاضری کا وہاں ذکر آپ شروع کرتے ہیں کہ میں جاتا تو یوں کرتا، میں جاتا تو یوں کرتا، میں جاتا تو یوں کرتا، میں جاتا تو یوں کرتا. تو یہ ساری کیفیت آپ نے لکھی اور پھر آخر میں آ کر یہ لکھا، اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی. یعنی جو کچھ میں یہ کرتا تو تب کرتا جب میری حاضری ہوتی، اب جانے کا قصد نہیں ہے. تو اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اور کس بات کا میں آپ سے شکوہ کرتا. تو کیا کیا کرتا؟ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، چھپ گیا چاند نہ آئے تیرے دیدار کی تاب. اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. وہ ہے واہ کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا، وہاں کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں، وہاں کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں. ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا، ان کے سائے کے تلے چین سے سویا. آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا، آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا. دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا، دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت و حنان نے اس طرح یہ مختلف اپنے تصورات قائم کیے کہ میں یوں بھی کرتا، میں یوں بھی کرتا. پھر فرمایا اے حسن قصد مدینہ، اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی. اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا، اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا. قول چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
सगेतार मोहम्मद जाकिर आज़ाद तारी हिंद कर्नाटक बंदा नवाजी काबीना गवर्नमेंट काल से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल निगरान शूरा की आमद मरहबा और दीगर मुबल्लिगीन भी माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है। अभी निगरान शूरा ने अमीर अहल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के साथ मदीने की हाज़िरी के ताल्लुक़ से बताया तो सुनकर दिल बेचैन हुआ। खुश नसीबी हैं, खुश नसीब वो आशिकान रसूल हैं जो मुर्शिद करीम दामत बरकातुहुल आलिया से मुलाकात की सआदत हासिल करते हैं। हुजूर हमारे लिए भी कुछ ऐसे असबाब बन जाएं, दुआ फरमाइएगा कि हम भी आकर मुर्शिद करीम दामत बरकातुहुल आलिया से मुलाकात करने की सआदत हासिल करें। बस तसव्वुर में मुर्शिद करीम दामत बरकातुहुल आलिया का तसव्वुर बांध कर बस मदनी चैनल पर ज़ियारत करते हैं। याद में मुर्शिद तुम्हारी है तड़पते हिंद में, है तड़पते हिंद में। अल्लाह आपके ज़ौक़ में, शौक़ में और इश्क़ मुर्शिद में और बरकत और इजाफ़ा अता फ़रमाए। हिंद के इस्लामी भाई आ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के लिए कुछ ना कुछ आसानियाँ हो जाती हैं। अल्लाह की करो रहमत है, तो आप भी कोशिश जारी रखें, अल्लाह ने चाहा तो करम हो ही जाएगा। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ और बात होती। अब शुरू में आपने फरमाया ना कि बहुत सारे इरादे और नीयतें तो करते हैं कि इतने तवाफ भी होने चाहिए, तो यूँ भी करूँगा, तो यूँ भी करूँगा। फिर वो पूरा चूँकि काफ़िला साथ होता है तो उसकी भी मसरूफियात, तो मामलात, तो फिर दोस्तियाँ हो जाती हैं, बातचीत होती है, बहुत सारी चीज़ें रह जाती है, तिलावत रह जाती है। जितना दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ पाते। अच्छा, बड़ों की बड़ी बातें होती हैं और उनके भी कुछ जज्बात होते हैं। आला हज़रत के क्या जज्बात थे, उन्होंने भी क़लमबंद फरमाए हैं, हम महमूद भाई सुनेंगे भी। तो मैं दो अशार जो है वो अर्ज़ करता हूँ, जैसे कि आला तर्ज़ में सुनाइए। तर्ज़ में? हाँ, महमूद को मैं भी कभी कभी तर्ज़ देता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये अपनी तर्ज़ में ले जाएंगे तो बाज़ कलाम हमारे जहनों में ना, हमारी तर्ज़ों में महफूज होते हैं, उसके सुनने का लुत्फ़ उसकी तर्ज़ में ज़्यादा आता है। नहीं, मेरे साथ पढ़ चुके हैं इंशाल्लाह। तो आपको जो तर्ज़ में ज़्यादा आपको लज्जत महसूस होती हो, क्योंकि जब आप रुखसत हुए ना तो आपने जो कलाम लिखा 1296 सन हिजरी में, तो फिर आपने भी कुछ इजहार उसमें किया है कि ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो जो है वो बहुत अच्छा होता। तो वो मैं तर्ज में नारूए गुल भी देखा नबूए गुल सूंघी, नारू ए गुल भी देखा नबूए गुल सूंघी, ख़ज़ाने ला के क़फ़स नारूए गुल भी देखा नबूए गुल सूंघी, ख़ज़ाने ला के क़फ़स में शकीस्तान किया। और वो दिल के खुशुदार माथे जिसमें मल डाला, वो दिल के खुशुदार माथे जिसमें मल डाला, फ़ोगा के गोरे गरीबां को पाए माल किया। अब है तो ये मुश्किल शायरी। अब एक इस्लामी भाई मुझे मिले और उन्होंने पूछा करते थे मुझसे कि मैं जाऊंगा तो मेरी मेराज क्या है। अपने तौर पर उन्होंने बताया कि जब मैं मक्कतुल मुकर्रमा से मदीने तैयबा की बस में बैठा और फिर मेरी आंख लग गई, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है।
پھر میں نے جیسے ہی میری آنکھ لگی تو گویا دل کی آنکھ کھل گئی اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. کہتے ہیں پھر سویا پھر زیارت کی, پھر سویا پھر زیارت کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ روئے گل دیکھا. حالانکہ اعلیٰ حضرت کو تو زیارت ہوئی, بالکل اشعار سے واضح ہے یہ اعلیٰ حضرت کے دوسرے اشعار میں, دوسری نعت کے اندر جو آپ نے لکھی ہے تحریر فرمائی ہے. تو یہ جی ہاں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں, اس کے اندر بھی اور بھی پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزہ ہم کو, اس میں بھی اعلیٰ حضرت نے اظہار فرمایا ہے اپنا کہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کو جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. تو ایک زائر جب پہنچتا ہے تو اس کی ایک خواہش اور تمنا بھی یہ ہوتی ہے کہ میں یہاں بہت دور ہوں, اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں, 70,000 فرشتوں کا نزول ہے, 70,000 فرشتے جا رہے ہیں آ رہے ہیں, بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی ہے, قدموں سے جنت جو ہے وہ لپٹی ہوئی ہے اور جو ہے وہ جنت کے ٹکڑے میں بیٹھا ہوا ہوں میں گویا, اور محراب نبوی بھی ہے قریب میں, سرکار کا پشت اقدس ہے. کبھی حاضر ہوتا ہوں تو معاج اقدس پر حاضر ہوتا ہوں, کبھی قدمین میں حاضر ہو جاتا ہوں, کبھی سر اقدس پر حاضر ہوتا ہوں. اتنی برکتیں اتنی رحمتیں. پھر وہ یہاں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اب اتنے قریب بلا لیا ہے تو مجھے اپنا دیدار بھی کرا دیجیے. تو یہ بھی جذبات ہوتے ہیں. اور جب وہ جو ہے وہ جب لوٹتا ہے اور یہ اس کی تمنا پوری نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ حسرت کرتا ہے اور پھر بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے نہ روئے خراب حال کیا دل کو پرملال کیا, خراب حال کیا دل کو پرملال کیا, تمہارے کوچ سے کیا نہال کیا, تمہارے کوچ سے روست کیا نہال, نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ روئے گل سوکھی, نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سوکھی, کزان لا کے قفس میں شکستہ بال کیا, کزان لا کے قفس میں شکستہ بال کیا. یہ کیا تھی وہاں پلٹنے کی اے نفس, یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس, یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس, ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا, ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا. یہ کب کی مجھ سے عداوت تھی تجھ کو اے ظالم, یہ کب کی مجھ سے عداوت تھی تجھ کو اے ظالم, چھوڑا کے سنگ درے پاک سر وبال کیا, چھوڑا کے سنگ درے پاک سر وبال کیا, چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل, چمن سے پھینک
دیا آشیانہ بلبل چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل اجاڑا پہ کس بڑا کمال کیا اجاڑا پہ کس بڑا کمال کیا تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا یہ کیا سمائی کے دور ان سے وہ جمال کیا یہ کیا سمائی کے دور ان سے وہ جمال کیا کر رکھنا اس در کا ہائے ناکامی نگر کر رکھنا اس در کا ہائے ناکامی ہماری بے بسی پر بھی یاد کیا ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا کے سے چھوڑ آیا طیبہ سا محبوب تو جس کے واسطے چھوڑ آیا طیبہ سا محبوب تو اس ستمارا نے کیا نہال کیا بتا تو اس ستم نے کیا نہال کیا بتا تو اس ستم نے کیا نہال کیا ابھی تو چمن میں تھے چہے ناگاہ ابھی تو چمن میں تھے چہے ناگاہ یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی ڈھال لیا یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی حال کیا الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے سزان کوچا میں چہرہ میرا بحال لیا سزان کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا بھائی ابھی تو چمن میں تھے چہچہے ناگا. جی جب ظاہر مدینہ منورہ پہنچتا ہے اس کو
کیسی فضیلتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار ہے. اللہ اللہ صبح جائے، شام جائے، رات جائے، دروازے کھلے ہوئے ہیں نا. اللہ اللہ. کبھی باب جبریل سے حاضر ہوتا ہے، کبھی باب برقی سے حاضر ہوتا ہے، کبھی باب السلام سے حاضر ہو جاتا ہے، تو کبھی ریاض الجنہ میں بیٹھ کر وہ تصور کرتا ہے. جب یہ سارے معاملات روزانہ اس کی حاضری گویا اس کے مزے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا. ہائے ہائے. صبح و شام بارگاہ رسالت، اس سے بڑی اس کے پاس جو ہے وہ سعادت کیا ہوگی کہ کائنات کی سب سے بہترین جگہ وہ حاضر ہے. سبحان اللہ. ہے نا. اور یہ جگہ مدینہ ہے نا باپو. اور کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے مدینہ سے متعلق، معجزۂ شق القمر کا ہے مدینہ سے آیا، ہائے ہائے. ماہ نے شک ہو کر لیا ہے دی کو آغوش میں. اور اس کی مطلب بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنا تخیل جو پیش کرتے ہیں شعر میں شاعر کی نہایت عمدہ بات کہی کہ بطور معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں. بے شک. اس کا لفظ مدینہ سے یوں اظہار ہو رہا ہے کہ مدینہ کا پہلا حرف جو ہے وہ میم ہے اور آخری حرف ہا ملا دیں تو ماہ یعنی چاند، اور ماہ کے دونوں حروف میم اور ہا کے بیچ میں لفظ دی موجود ہے جس سے لفظ مدینہ بن گیا، اور یوں گویا مدینہ نے دین کو اپنے دامن میں لے لیا ہے. تو جو مدینہ شریف میں ہے اور مدینہ شریف حاضر ہو گیا، آقا کے دربار میں حاضر ہو گیا، اس سے بڑی اس کے لیے کیا سعادت ہے. اور پھر کچھ سال پہلے کا ایک واقعہ، چونکہ سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے، عرض کرتا ہوں کہ ہند سے ایک قافلہ جو ہے وہ مدینہ شریف حاضر ہوا، اور اس قافلے میں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سب تھے، مرد اور خواتین تھے. حج کرنے کے بعد یہ پورا قافلہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ حاضر ہوا. باپو اب وہ تیار ہوئے اپنے ہوٹل میں اور پورے قافلے والے چلے، اور غالباً رات کا وقت تھا. جو مرد حضرات تھے، جو اسلامی بھائی تھے، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین کی طرف گنبد خضرا کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے. اللہ اکبر. جیسے ہی یہاں پہنچے اور وہاں جو خواتین کی حاضری کا وقت تھا وہ ریاض الجنہ میں پہنچی، وہاں سے وہ ریاض الجنہ کی طرف گئی اور یہ لوگ اس جانب آئے. جب یہ پورے قافلے کے اسلامی بھائی وہاں پہنچے نا تو سب نے سبز گنبد کی زیارت کی، اور عمومی طور پر امیر سنت بھی یہاں سے زیارت فرمایا کرتے تھے. تو اب اسی قافلے کے ایک جو شریک تھے، انہوں نے جیسے ہی سبز گنبد کا دیدار کیا نا تو بس الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے الفاظ ادا کیے، صلاۃ والسلام عرض کیا، اور اسی وقت وہاں گرے اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اللہ اکبر. زندگی بازی جیت گئے. اور بس اب وہ قافلے والے جو ہے نا وہ فوراً انہوں نے سنبھالا دیا، لیکن وہ تو قربان ہو گئے تھے آقا کے دربار میں. اب ان کا جو موبائل فون تھا ان سے ان کے گھر میں، مطلب جو اندر خواتین میں ان کی زوجہ تھیں، وہاں فون کیا گیا. تو وہاں سے کسی خاتون نے فون اٹھایا، اور باپو جب وہاں سے فون اٹھایا تو ان سے کہا گیا کہ ان کی زوجہ سے بات کرائیے، ان کا یہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضری کے وقت سبز گنبد کے سامنے انتقال ہو گیا ہے. آپ یقین کریں سامنے سے جو رپلائی آیا کہ ان کی زوجہ کا بھی ابھی ریاض الجنہ میں انتقال ہو گیا ہے. اللہ اکبر. یعنی دونوں کی کیسی شاندار مدینہ منورہ میں حاضر تھی، اور کیا قبولیت کی گھڑی تھی. آج ہم بھی تمنا کرتے ہیں کاش کے بقی مل جائے، کاش کے بقی مل جائے، لیکن جس کو بقی ملتی ہے وہ کتنے خوش نصیب ہے باپو. زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب، زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب، مر جائے تو حیات ابد عیش گھر کی ہے، مر جائے تو حیات ابد عیش گھر کی ہے. سبحان اللہ. بڑی پرذوق باتیں ہیں باپو شریف. آپ کی امیر سنت کے ساتھ بھی حاضری ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ دیگر عاشقان رسول کے ہمراہ بھی حاضری دی ہے. آپ کا حاضری کا کچھ انداز، یا آپ نے کچھ ایسی جو ہے وہ بات دیکھی ہو حاضری کے دوران مدنی قافلے کے شرکاء؟ ہم نے دیکھا آپ حج میں بھی جو ہے وہ عرفات شریف آ رہے ہیں، مینا کو جا رہے ہیں، مزدلفہ میں جو ہے وہ حاضری پا رہے ہیں، تو وہاں آپ نے کچھ دیکھا ہو، آپ بیان فرمانا چاہیں کوئی یادگار آپ کا واقعہ جسے انبلیویبل کہیں، ناظرین کے ذوق اور شوق کے اضافے کا باعث بنے؟ ارشاد فرمائیں.
واقعات تو بزرگوں کے ہوتے ہیں، امیر اہل سنت کے. اب میں اپنا واقعہ کیا بیان کروں گا، اور آپ نے انبلیویبل جو فرمایا وہ تو عبدالحفیظ بھائی کا خاص ان پر ہی جچتا ہی ہے. کسی اور جو آپ نے دیکھا ہو کچھ وہ بتا دیں. سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت ہی کی صحبت پائی، چونکہ 2002 میں امیر اہل سنت کے ساتھ حاضری کی سعادت ملی، اور اسلامی بھائیوں کو دیکھا کہ جو ہے خصوصاً مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق صاحب عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسے ہم سنتے تھے کہ حاجی کو میلا کچیلا ہونا چاہیے، پھر وہ جو ایک صفات ہوتی ہے نا حاجی کے اندر، تو وہ مطلب یوں آپ سمجھیں کہ قریب سے دیکھنے کا جو مفتی فاروق صاحب کو موقع ملا، وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ان کے اندر نفاست بھی تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ مٹی جو ہے وہ اپنے احرام پہ انہوں نے مل لی ہو، مگر وہ جو ایک حاجی کے میلے ہونے کا، اور جو ایک لگن اور ایک تڑپ، یعنی یہ سب کیوں ہوتا ہے کہ دو چادروں کے اندر ایک حاجی ہے، سلاوا کپڑا نہیں پہننا، خوشبو نہیں لگانی، اللہ کی یاد میں ایسا، سلاوا کپڑا منع ہے اس کے لیے، تو اللہ کی یاد میں ایسا مستغرق ہے وہ کہ نہ وہ سلاوا کپڑا پہن رہا ہے نہ وہ خوشبو لگا رہا ہے. تو ایسی کیفیت ہم نے جو ہے امیر اہل سنت کے صادق مرید جس کو میں کہوں گا ان میں دیکھی، کہ وہ اکثر دیکھتا تھا کہ وہ تلاوت کلام مجید کرتے رہتے تھے، درود پاک پڑھتے رہتے تھے، کبھی فضول گوئی کرتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا، ٹھٹا مارتے نہیں دیکھا، اور جب بھی وقت ملا تو قرآن پاک جو ہے اس کی تلاوت کرتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا. جب ہم اپنے ہوٹل میں ہوا کرتے تھے اور باقی راہ چلتے بھی کبھی شرعی مسئلہ پوچھ لیا، تو ان کی صحبت جو ملی، پھر جو امیر اہل سنت کے ساتھ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، اور امیر اہل سنت سے امیر اہل سنت نے انہیں گنبد خضرا کی زیارت کروائی، تو انہوں نے کہا کہ میں امیر اہل سنت کی نگاہوں میں گنبد خضرا دیکھنا چاہتا ہوں، اور کہا کہ حضور آپ گنبد خضرا کی دیدار کریں، میں آپ کی آنکھوں میں گنبد خضرا دیکھنا چاہتا ہوں. ضمن اسی دوران مجھے ایک اور عاشق کا بھی واقعہ یاد آ گیا. ہمارے ساتھ ایک مدنی قافلے میں اسلامی بھائی شریک تھے، تو ہم جب پہلی حاضری کے لیے حاضر ہوئے تو ہم نے کہا کہ جب ہم گنبد خضرا کے قریب پہنچیں گے نگاہیں نیچی کیے ہم چلتے رہیں، جب میں آپ سے کہوں وہاں پہنچ کر کے اپنی نگاہ اٹھا لیں تو اپنی آنکھیں کھول لیجیے گا، تو پھر آپ گنبد خضرا کا انشاءاللہ ہم دیدار کریں گے. امیر اہل سنت جس طرح دیدار کروایا کرتے تھے اسلامی بھائیوں کو، تو اس کی کچھ ہم نے نقل کرنے کی بھی کوشش کی. تو پھر میں نے جب وہاں کہا کہ اب گنبد خضرا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہم بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں، تو یوں لگا کہ ان تک آواز نہیں پہنچی. ہم سلام پڑھتے رہے، اور ہم جو ہے وہ ظہر کا وقت تھا، وہ پھر ہم نے ظہر کی نماز بھی ادا کر لی، عصر کی نماز بھی ہو گئی، مغرب بھی ہو گئی. وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا حضور وہ آپ نے کہا تھا کہ اپنی آنکھیں کھولیے گا اور گنبد خضرا کا دیدار کیجیے گا، آپ نے مجھ سے گنبد خضرا کا دیدار تو کروایا ہے. میں نے کہا اللہ اکبر، یہ تو کیسا دیوانہ ہے، جب میں نے کہا تھا آپ کو کیا. تو پھر ہم کھڑے ہوئے تھے، وہ جو چھتریاں ہیں نا گنبد خضرا کے قریبی سائے میں تھے، تو میں نے اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا سر اٹھا کر کہا یہ دیکھیں گنبد خضرا. اب جب میں نے اس کو دیکھا نا تو آنسوؤں کے دھارے اس کی نکلنے پہ، وہ اتنا رویا، اور پھر وہ اسی مقام پر گیا جہاں ہم نے دیدار کیا تھا، اور وہاں روتا رہا. اور سردیوں کے دن تھے جب رمضان جو ہے وہ سردیوں میں آیا کرتا تھا، اس قدر اس نے گریہ وزاری کی، اور وہیں کھڑا رہا سلام پڑھتا رہا کہ اس پر بخار طاری ہو گیا. اور اس کی سادگی یہ تھی کہ اس کی بعض باتیں آج تک یاد ہیں. جب ہم مکۃ المکرمہ سے چلے تو اس نے مجھ سے کہا کہ جو ہے وہ ایک احرام تو میں نے یہاں استعمال کر لیا، اب دوسرا احرام بھی رکھا ہوا ہے بابو، یہ مدینہ منورہ میں بارگاہ رسالت کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے بس. تو میں نے کہا دیوانے وہاں احرام نہیں ہے، وہاں خوشبو لگا کر جانا ہے ہم نے، یہاں احرام میں خوشبو سے بچنا ہے، وہاں خوشبو لگا کر جانا ہے. تو یہ بہرحال ایسے عاشقوں کی باتیں جو ہیں وہ یاد رہ جاتی ہیں. کیفیت ذوق شوق کیسے رہے باقی؟ صحبت سے، صحبت، پھر تحریر عاشقوں کی. یہ عاشقان رسول کی 130 جو حکایات ہیں واقعی اشک بار آنکھوں سے پڑھنے والی ہیں. اگر ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن اور عشاق کے ساتھ رہیں گے، اچھی صحبت ہوگی. اب جاتے ہیں جس طرح پہلے میں نے عرض کیا، پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. پھر باپو واپسی آنے کے بعد بھی میں عرض یہی کروں گا، ہمارے چونکہ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، ہمارے ناظرین جو ہیں اور جو اس وقت مدینہ طیبہ میں بھی ہیں ان سے بھی عرض کروں گا کہ اس کتاب کو مطالعے میں رکھیں، آنے کے بعد بھی مطالعہ کریں. جب آنے کے بعد مطالعہ کریں گے نا تو آپ کا دل اس بات کی تمنا کرے گا کہ یار یہ انداز میں نے کیوں نہیں اپنایا، یہ کام میں نے کیوں نہیں کیا، میں یہ کر لیتا تو زیادہ بہتر تھا. بہرحال الحمدللہ آج کا جو ہمارا سلسلہ ہوا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آخر میں جاتے جاتے
اگر وہ 2 اشعار ہمارے محمود بھائی سنا دیں، میں مدینہ چھوڑا ہے. اس سے پہلے میں عرض کروں گا جب باپا نے یہ کلام لکھا تھا، اب دیکھیں وہی بات جو آپ نے بیان کی نا، تحریر جو ہے وہ پتہ دیتی ہے اس کے جذبات کا. اب باپا کے جو اشعار ہیں، جو باپا نے اشعار منظوم لکھے ہیں، یہ کتاب بھی لکھی ہے باپا نے، اس کی تالیف کی ہے اس کو، تو اس کے اندر وہ جذبات ہیں باپا کے جو اور وہ جذبات کو ہم پڑھیں. اب کتاب تو لے لیتے ہیں، کھولتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، بارہ سے کہ اس میں جذبات ہیں، اعلیٰ حضرت نے قلم بند جو اس کو لکھے ہیں، اگر اس کو پڑھیں گے وہ جذبات، اور پھر جب مدینہ طیبہ جا رہے ہیں تو مدینہ منورہ کے فضائل وہ ہیں، اور پھر عاشقان رسول کی حکایات، پھر یہ منظوم جو اشعار ہیں وہ ہم سنیں. تو امیر اہل سنت جب مدینہ طیبہ سے لوٹے تو آپ نے یہ کلام یا تو وہیں قلم فرمایا تھا جب آپ جو ہے وہ بحری جہاز سے باپ کا سفر تھا. اللہ اللہ اللہ. اور جب آپ لوٹے تھے تو ہمارے مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اس وقت کراچی کی بندرگاہ پر موجود تھے. امیر اہل سنت آئے، ہم بھی امیر اہل سنت کے جہاز تک بھی پہنچ گئے تھے. ہم نے وہ کمرہ بھی دیکھا تھا امیر اہل سنت کا جس میں آپ آرام فرمایا کرتے تھے جہاز میں. پھر جب آپ واپس آئے اشک بار آنکھوں سے اور حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کلام پڑھ رہے تھے، وہ یاد آتا تھا کہ ایک عاشق جب مدینہ چھوڑتا ہے اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں. اس سے گنبد و مینار چھوٹ چکا ہوتا ہے، اسے ریاض الجنہ کبھی یاد آ رہا ہوتا ہے، کبھی باب البقی یاد آ رہا ہوتا ہے، کبھی باب السلام یاد آ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ یہ غور کر رہا ہوتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ میں باب البقی پر کھڑا ہو کر یہ عرض کر رہا تھا ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس. کبھی میں باب السلام سے یہ تمنائیں لے کر جا رہا ہوں کہ اپنے آقا کے دربار میں جا کر سلام نظر کروں گا، پیش کروں گا، اتنے سارے سلام لے کر آیا ہوں، وہ میں سرکار کے دربار میں عرض کروں گا، یہ تمنائیں لے کر آیا ہوں. یہ ساری باتیں اسے یاد آتی ہیں، اور جب وہ رخصت ہوتا ہے تو پھر یوں کہتا ہے میں مدینہ چھوڑا کوہ غم پڑا سر پر، میں مدینہ چھوڑا آہ بس جیتے نبوی ہائے گنبد خضرا آہ روضہ انور میں مدینہ چھوڑا جب چلا تھا طیبہ کو تھی خوشی میرے دل کو اب ہے دل مضطر وقت ہجر جب آیا پھوٹ پھوٹ کر رویا دردناک تھا منظر میں مدینہ چھپ گیا نگاہوں سے آہ سب مدینے کا دلکش
کشو حسین منظر میں مدینہ چھوڑا دور ہو گیا آغم صدا جلد آؤ پھر در پر میں مدینہ چھوڑ آیا۔ مدینے کا موضوع ہے، حج کا سفر ہے، لیکن چونکہ وقت کی ایک اپنی لمٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بعض بعد اب بار بار اس مقدس در کی حاضری نصیب فرمائیں، بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرمائیں، اور زہ نصیب امیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کا قافلہ تیار ہو، اور پھر ہم امیر اہل سنت کے ساتھ سبز گنبد کی زیارت کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی بعض بعد اب حاضریاں امیر اہل سنت کے ساتھ ہمیں نصیب ہو جائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت